آج کی ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات اور حضور کی سیرت کی روشنی میں عقیدہ توحید کی اہمیت اور ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جان لینا ضروری ہے کہ اسلام میں داخل ہوتے ہی جو سب سے پہلا عقیدہ اور سب سے بنیادی جو نظریہ جس پر ایمان رکھنا اور جس عقیدے کو سب سے پہلے ماننا ضروری اور لازمی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ ہے۔ تمام اصولوں کی اصل اور تمام تر معاملات میں بنیاد رب کائنات کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یکتا ماننا اور اسے لا شریک تصور کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے عقیدہ توحید کو تسلیم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ کی وحدانیت کا منکر رہا، رب کائنات کی صفات میں یا اس کی ذات میں وہ شرک کا ارتکاب کرتا رہا اور ساتھ ہی وہ عبادات کا اہتمام بھی کرتا رہا، تو یہ اس کی ساری کی ساری عبادات رائگاں اور ضائع ہیں۔ کیونکہ سب سے پہلے رب کائنات کو ایک ماننا نہ صرف یہ کہ اللہ کی ذات کو یکتا اور لا شریک تصور کرنا اور ماننا، بلکہ اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ رب کائنات کی صفات میں بھی اسے اس طرح کا یکتا ماننا کہ کوئی شخص کسی اور چیز کو، کسی اور شے کو، کسی اور انسان کو یا کسی اور مخلوق کو اللہ کی کسی بھی صفت میں اس کے برابر اور اس کا شریک نہ کیا جائے، یہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید ذاتی یعنی اپنی ذات میں وہ ایک ہے، اس کا اظہار رب نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر کیا۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حکم فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اور سب سے بہترین اور اجمالاً جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حسین و جمیل پیغام میں رب کائنات نے اپنی وحدانیت کا اظہار فرمایا، وہ سورہ اخلاص ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے سامنے، تمام مخلوقات کے سامنے اپنے محبوب کو جو حکم ارشاد فرمایا کہ قل، اے محبوب آپ کہہ دیجیے، وہ اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اللہ کا کوئی ہمسر اور نہ ہی اس کا کوئی برابر ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اگر دیکھیں تو رب کائنات نے نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے اور حضور کی وساطت سے تمام مخلوقات کو یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اس کی لامحالہ ہمارا یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ توحید وہی ہے، رب کو ایک ماننے کا عقیدہ وہی ہے کہ جو حضور کی وساطت سے اپنایا جائے۔ حضور کو درمیان سے ہٹا کر اگر کسی نے ڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جانا اور ایک مانا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، موحد ضرور کہلائے گا۔ مسلمان ہونے کے لیے، اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے کے لیے اور اسلام کی رحمتوں، شفقتوں اور اس کے احکام کو سمجھنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے رب کی توحید کا اقرار بھی کرے تو بھی حضور کے وسیلے سے کرے، حضور کی وساطت سے کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی جو حکم ارشاد فرما سکتا تھا کہ رب فرماتا کہ وہ اللہ احد، اللہ ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے درمیان میں حضور کا واسطہ اور حضور کا وسیلہ رکھا اور فرمایا کہ قل، محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، رب کی جانب سے ہمیں یہ اشارہ مل رہا ہے کہ توحید وہی معتبر ہے کہ جو ہمارے نبی کے وساطت اور وسیلے سے جس
احترام کرو. یعنی ہماری یکتائی کی بھی اگر تم نے گواہی دینی ہے، ہماری یکتائی کا عقیدہ بھی اگر تم نے رکھنا ہے، تو ہماری بارگاہ میں ہماری یکتائی کا عقیدہ بھی وہی قابل قبول ہے کہ جو ہمارے نبی کی وساطت سے، ان کے وسیلے سے تم تک پہنچا، اور ان نبی کے اس وسیلے اور وساطت سے پہنچے ہوئی تعلیمات کو تم نے اپنایا. گویا کہ خدا کو خدا ماننا بھی حضور کے وسیلے سے ضروری ہے. حضور کا وسیلہ درمیان سے ہٹا دیں تو پھر خدا کو خدا ماننا یہ موحد ضرور کہلایا جا سکتا ہے، لیکن یہ مسلم یا اسلام ہرگز نہیں ہے. یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی مختلف اقسام کی جاتی ہیں. رب کائنات کی توحید توحید ذاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی ایک قسم توحید صفاتی، ایک اور قسم توحید فی الامر، ایک اور قسم توحید فی الفعل، اور اس قسم کی کئی اقسام ہیں کہ جو توحید کی جاتی ہیں، جن کا ہمیں بنیادی طور پر ان تمام کا کنسپٹ سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر نہیں سمجھ سکیں تو پھر یاد رکھیں کہ انسان کسی نہ کسی طور پر کسی نہ کسی عمل میں اس خطرے میں مبتلا رہے گا کہ اس سے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں اللہ کی بارگاہ میں شرک واقع ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد ماننے کے لیے، اللہ کی توحید کے اقرار کے لیے اور رب کائنات کی عقیدہ توحید کی نزاکت اور اس کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ واضح اور روشن مثال. عقیدہ توحید کی اس قدر اہمیت ہے کہ دنیا کے دیگر تمام تر عقائد اس کے سامنے ہے جو کمزور ہیں. یہاں تک کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا گیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شفاعت کل بروز قیامت کسے سب سے پہلے نصیب ہوگی؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت کل بروز قیامت اسے سب سے پہلے نصیب ہوگی کہ جو اپنے دل کی سچائی سے اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من دخل لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. حضور نے فرمایا کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، حضور فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. یوں ہی یہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہ بھی سمجھیں کہ عقیدہ توحید کو پھیلانا اور عقیدہ توحید کا لوگوں کے سامنے پرچار کرنا یہ کس قدر ضروری ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ امرت ان اقاتل الناس، کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں، لوگوں سے جہاد کروں، حتیٰ یقولوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگ جائیں. یہ عقیدہ توحید کی اہمیت ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت، آپ علیہ السلام کی احادیث سے ہمارے لیے واضح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا، رب کائنات کی وحدانیت، یعنی اس عقیدہ توحید کا انسان پر جو اثرات پڑتے ہیں، انسان ان سے کس طور پر مستفید ہوتا ہے، اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑا عزت والا بنایا ہے. انسان وہ شے اور وہ مخلوق ہے کہ جسے رب نے بڑی عزتوں کے ساتھ بنایا ہے. ارشاد ہوا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزتیں عطا فرمائی، انہیں عزتوں سے نوازا. اور ہم بخوبی یہ سمجھ سکتے ہیں، کامن سینس کی بات ہے کہ ایک شخص اگر ایک در سے وابستہ رہے تو اس میں عزت ہے، اور ایک شخص اگر کئی دروں پہ جا کے جھوٹا پھرتا ہو تو اس میں اس کی تصدیق ہے. عقیدہ توحید انسان کی اسی عزت کا ضامن ہے کہ رب فرماتا ہے کہ صرف اس ایک در کے سامنے جھکو، صرف اس ایک ذات کے آگے جھکو، دنیا کی اور کسی بھی ذات، دنیا کی اور کسی بھی مخلوق کے سامنے تمہیں جھکنے کی ضرورت نہ پڑے گی. آج اگر ہم اسلام کا موازنہ ہندو مت سے کریں، ہندوازم سے کریں، تو واضح فرق محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان کائنات میں جہاں کہیں بھی ہو اس کا خدا نہیں بدلتا. مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو اور بستا ہو، اس کا خدا ایک ہے. یہ کہیں بھی رہے، کہیں بھی سجدہ کرے، یہ ایک ہی ذات کے سامنے سجدہ کرتا ہے، یہ ایک ہی ذات کی عبادت کرتا ہے، ایک ہی ذات کے آگے جھکتا ہے. اپنی ہر پریشانی میں، اپنی ہر مشکل میں، اپنی ہر مصیبت میں وہ ایک ہی ذات سے دعا کرتا ہے، ایک ہی ذات سے مانگتا ہے، ایک ہی ذات کے سامنے اپنی مشکلات کا رونا رو کر اس ذات سے اپنی مشکلات کا حل طلب کرتا ہے.
لیکن اس کے مقابلے میں ہندو مت کو دیکھا جائے تو جہاں کوئی طاقتور چیز نظر آتی ہے وہ اسے خدا مانتے ہیں۔ کبھی آپ کو ہندو شخص بتوں کے آگے جھکتا ہوا نظر آئے گا، کبھی آپ کو ہندو شخص بندر کے آگے جھکتا ہوا نظر آئے گا، کبھی ہندو شخص آپ کو گائے کے آگے جھکتا ہوا نظر آئے گا، کبھی یہی ہندو شخص آپ کو سانپ کی عبادت کرتا ہوا نظر آئے گا، یہی کبھی ہندو شخص آپ کو کسی عجیب و غریب قسم کے پتھر کے سامنے جھکتا ہوا عبادت کرتا نظر آئے گا، یہی ہندو شخص آپ کو کبھی کسی اور مخلوق، کبھی کسی اور چیز، اور ہر مرتبہ جب بھی اس کی کردار پر نظر دوڑائی جائے آپ کو مختلف چیزوں کی عبادت کرتے اور مختلف چیزوں کے سامنے جھکتا نظر آئے گا۔ اب ذرا چشم تصور میں ڈالیے منظر کہ ایک طرف ہزارہ قسم کی مخلوق ہوں اور انسان اپنی پریشانی کے حل کے لیے ہر ایک کے پاس دوڑ کے جاتا ہو اور پریشانی دور نہ ہوتی ہو، اور دوسری طرف ایک شخص ہے جو مسلمان ہے، وہ اپنی ہر پریشانی میں ایک ذات کے پاس جاتا ہے اور مشکل دور ہو جاتی ہے۔ ذرا بتائیں کہ اللہ نے انسان کو عزت کس میں عطا فرمائی؟ یقیناً رب نے انسان کو عزت توحید میں عطا فرمائی، اور یہ انسان کی عزتوں کا ضامن ہے کہ بندہ جب تک عقیدہ توحید سے وابستہ رہتا ہے وہ خوددار رہتا ہے، وہ ہر کسی کے سامنے نہ ہاتھ پھیلاتا ہے، ہر کسی کے سامنے نہ سر کو جھکاتا ہے، ہر کسی کے سامنے نہ اپنی مشکلات کا رونا روتا ہے۔ وہ جانتا ہے کیونکہ عقیدہ توحید کو اختیار کیے ہوئے ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر مصیبت میں ہوں نجات دے گا تو وہی خالق کائنات ہے، اگر مصیبت میں ہوں اس مصیبت سے مشکل سے چھٹکارا ملے گا تو اسی ذات کے یہاں سے، اسی کے توسط سے اور اسی کی عطا سے ملے گا۔ وہ جانتا ہے کہ اگر کہیں کسی مصیبت میں پھنسا ہو، اس مصیبت سے نجات کا رستہ ہے تو صرف خالق کائنات کے دربار سے ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر رزق ملنا ہے تو اسی خلاق عالم سے ملنا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر رہنے کو مکان چاہیے، پہننے کو کپڑا چاہیے، کھانے کو غذا چاہیے، یہ تمام تر چیزیں اگر مل سکتی ہیں تو صرف ایک خالق کائنات ہے، اسی کے در سے مل سکتی ہیں۔ اور انسان ہر مشکل میں، ہر معاملے میں اپنے آپ کو اس خالق کائنات کے سامنے جھکاتا ہے۔ اقبال نے کسی جانب اشارہ کرتے ہوئے بڑا خوبصورت ہمیں درس دیا اور کہا کہ یہ ایک سجدہ جسے تم گناہ سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تم گناہ سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ کہ یہ ایک سجدہ جو خدا کے سامنے خدا کو ایک وحدہ لا شریک مان کر کیا جاتا ہے، جو ایک خدا کے سامنے خدا کو حقیقی معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے، یہ ایک سجدہ انسان کو ہزاروں پتھروں کے سامنے، ہزاروں مخلوقوں کے سامنے، ہزاروں وحشی درندوں کے سامنے جھکنے سے انسان کو بچاتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ خالق کائنات کی یہ تمام تر عقیدہ توحید یہ محض اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ انسان صرف اللہ کو ایک مان لے، انسان صرف خالق کائنات کے لیے عقیدہ توحید کا استلزام کرے، عقیدہ توحید پر وہ یقین رکھے، بلکہ میں پہلے عرض کر چکا کہ یہ لازم ہے کہ عقیدہ توحید ویسے مانے جیسے حضور نے بیان کیا، عقیدہ توحید ویسے مانے، رب کو ایک ویسا مانے جیسا کہ حضور نے بتایا، خالق کو اس کی صفات میں یکتا ویسا تصور کرے جیسا حضور نے بتایا۔ آج ہمارے ہاں عجیب و غریب قسم کی دکانیں کھل پڑی ہیں، ہر شخص عقیدہ توحید کا مفہوم و نظریہ ایک الگ بتاتا دکھائی دیتا ہے، ہر شخص کے ہاں، ہر فرقے، ہر گروہ میں توحید کا معنی، توحید کا مفہوم بدلتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقی طور پر توحید وہی ہے کہ جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں سکھائی اور بتائی۔ آپ سورہ اخلاص کی آیات پر غور کرتے چلے جائیں، رب نے فرمایا قل اے محبوب آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ ایک سے مراد یہ ہے کہ رب کائنات اپنی ذات میں ایک ہے، اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کی ذات میں کوئی اس کا برابر نہیں، اس کی ذات میں کوئی اس سے بڑھ کر تو کیا، کوئی اس کے ساتھ مل کر تو کیا، کوئی اس کی ذات کا عشر اشیر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ الصمد، وہ اپنی ذات میں اکلوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ کائنات کی ہر چیز سے بے نیاز ہے، کیونکہ انسان اپنی ذات میں شریک اس بندے کو کرتا ہے کہ جس کا وہ محتاج ہوتا ہے۔ جب ہم اور آپ کسی کام میں، کسی چیز میں محتاج ہوتے ہیں تو ہم اپنے ساتھ کسی کو کھڑا کرتے ہیں، ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کسی کا سہارا لیں، ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی ہماری پشت پناہی کرے، کوئی ہمیں سپورٹ کرے، لیکن رب کائنات نے واضح اعلان فرمایا اللہ الصمد، اللہ رب کائنات بے نیاز ہے، ایسا بے نیاز کہ نظام کائنات کو چلانے میں رب کسی کا محتاج نہیں،
یہ پوری کی پوری کائنات جو اپنے نظم و ضبط کے مطابق چلائی جا رہی ہے، یہ پوری کی پوری کائنات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا بنایا ہوا سسٹم اور اس سسٹم کے تحت جو پوری کائنات چل رہی ہے، رب فرماتا ہے کہ اس پورے سسٹم کو دیکھنے، اس پورے سسٹم کو چلانے، اس پوری کی پوری کائنات کا نظام چلانے میں رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جب رب کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ وہ کائنات کی نظام کو چلانے میں بے نیاز ہے، بلکہ رب کائنات اپنی عبادت سے بھی بے نیاز ہے۔ انسان عبادت کرے یا نہ کرے، رب بے نیاز ہے۔ ایسا نہیں کہ معبود کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا معبود ہے کہ انسان جب تک اس کی عبادت کرے گا تو وہ خدا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ جب تک مخلوقات اس کی عبادت کریں گی تو وہ خدا ہے، اور جب مخلوقات نے عبادت کرنا چھوڑ دی وہ خدا نہ رہا۔ نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ خدا اس وقت بھی خدا تھا کہ جب کوئی اس کی عبادت کرنے والا نہ تھا، اور خدا اس وقت بھی خدا ہے کہ جب پوری کائنات اس کی عبادت کرنے والی ہے، اور خدا اس وقت بھی خدا ہوگا کہ جب پوری کائنات قیامت کے دن فنا ہو جائے گی اور رب کائنات پھر بھی وحدہ لا شریک کی طرح رہ جائے گا۔ اور یہاں یہ بھی واضح رہے کہ کائنات میں ہمیں بہت سے لوگ نظر آئے، ہر دور میں ہمیں بہت سے ایسے افراد ملتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا، اپنے آپ کو مالک کے طور پر، خالق کے طور پر لوگوں کے سامنے رکھا، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا بادشاہ نمرود، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بادشاہ فرعون، اور پھر ایک اور شخص کا نام ملتا ہے شداد، کہ جس نے جنت بنائی، اور جنت بنا کر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ تم جس جنت کے دعوے کرتے ہو، تم لوگوں کو جس خالق کی عبادت کرنے کے بعد تم کہتے ہو کہ اس کی عبادت کرو تمہیں جنت ملے گی، لوگوں کو کہا گیا کہ جنت ہم نے بنا دی ہے، تم آؤ ہمارے سامنے جھکو، ہم تمہیں اس جنت میں داخل کریں گے۔ لیکن اللہ اکبر، ان کا انجام کیا ہوا؟ نمرود نے اپنی الہیت کا دعویٰ کیا، اپنی معبودیت کا، اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ رب کائنات نے اس کے خدام سے اسی کے سر پر جب جوتے پڑوائے، اور وہ سر پر جوتے کھاتے کھاتے جب جہنم رسید ہوا تو اس وقت نمرود کا نام و نشان تو مٹ گیا، لیکن خالق کا اعلان تب بھی باقی تھا کہ لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، آج کے دن بادشاہت اس ایک قہار کی ہے۔ اور جب فرعون اس نے اپنی نبوت، اس نے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، بنی اسرائیل پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے، لوگوں کو اپنے سامنے جھکایا اور سجدے کروائے، اس فرعون کو، وہ فرعون جب ہمیں دریا میں غرق ہوتا نظر آتا ہے، اس کی خدائی کا نام و نشان تک مٹتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اگر باقی نظر آتا ہے تو رب کا اعلان کہ لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، اس ایک قہار کی بادشاہت ہے۔ اور جب ہمیں شداد دکھائی دیتا ہے کہ جس نے جنت بنائی، جس نے انسان کو لالچ دیا، انسان کے سامنے جنت بنائی، اور جنت بنا کر اس نے اس جنت میں لوگوں کو داخل کرنے کا اعلان کیا، اپنی معبودیت کا اعلان کیا، اور کہا کہ میری عبادت کرو تمہیں جنت میں داخل کروں گا، لیکن خدا کی قدرت دیکھیے کہ وہ اسی کی بنائی ہوئی جنت، ایک قدم جنت کے اندر تھا اور دوسرا قدم ابھی باہر تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا اور اسی حالت میں وہیں پر روح قبض کر لی گئی، اسے اپنی بنائی گئی جنت میں داخل ہونا تک نصیب نہ ہوا، اور اس کی خدائی کا نام و نشان مٹ گیا۔ لیکن اگر باقی رہا تو صرف رب کا اعلان کہ لمن الملک اليوم، کہ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ واحد القہار کی بادشاہت۔ اور یہی منظر کل بروز قیامت بھی ہوگا، بالکل اسی طرح کا منظر کل بروز قیامت بھی ہوگا کہ یہ تمام، کہ آج جنہیں مخلوقات خدا بنا کر پوچھتے ہیں، آج یہ جن کے سامنے یہ اپنے سروں کو جھکاتے اور عبادتیں کرتے نظر آتے ہیں، آج یہ جن کو خالق کا خدا، جن کو یہ خیر کا خالق اور جن کو شر کا خالق بناتے ہیں، آج یہ کہ جو ان کے ہاں طوفان برسانے والا، طوفان لانے والا، بارشیں برسانے والا، رزق عطا کرنے والا خالق کوئی اور ہے، آج وہ کہ جن کی عبادت کرتے ہیں کہ جن کے ہاں آفتوں سے بچانے والا خدا اور ہے، بچوں کی ولادت میں جس کا کردار ہے وہ خدا اور ہے، ان کو مصیبتوں سے نکالنے والا خدا اور ہے، انہیں رزق دینے والا خدا اور ہے، ان کی حفاظت کرنے والا خدا اور ہے، زمین کا خدا اور ہے، آسمان کا خدا اور ہے، یہ جن کے بارے میں دعوے کرتے ہیں،
یہ تمام کے تمام خدا، یہ تمام کے تمام معبود، یہ کل بروز قیامت جمع ہوں گے، یہ سارے کے سارے جمع ہوں گے۔ اور جب رب یہ اعلان فرمائے گا کہ ذرا بتاؤ کہ لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے، یہ سارے جھوٹے خدا، یہ سارے جھوٹے معبود کہیں گے کہ پروردگار ہم نے انہیں نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، ہم نے ان سے نہیں کہا تھا کہ ہمیں پوجو، یہ تو خود ہمیں پوچھتے تھے، یہ تو خود ہماری عبادت کیا کرتے تھے، ہم نے ان سے کبھی نہیں کہا کہ ہم خدا ہیں۔ لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو جہنم واصل فرمائے گا، یہ تمام کے تمام جہنم میں ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ جن پتھروں کی عبادت کی گئی وہ پتھر بھی انسانی جسموں میں ڈھال کر جہنم میں ڈالے جائیں گے، ان میں بھی روح پھونکی جائے گی اور زندہ کر کے انہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ہر وہ چیز کے جو پوجی جاتی ہے، ہر وہ چیز کے جس کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے، ہر وہ چیز کے جس کو خالق، مالک اور معبود سمجھا جاتا ہے، کل بروز قیامت وہ سب کے لیے نشان عبرت بنا دی جائے گی، اور نام اگر باقی رہے گا تو صرف اللہ واحد القہار کا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے تمام تر عقائد و نظریات میں سب سے اولین جو ترجیح دینی چاہیے وہ عقیدہ توحید کو دینی چاہیے۔ آج ہم عجب سما میں مبتلا ہیں، آج ہم عجب کیفیت میں ہیں، ہمارے ہاں عجب ماحول ہے کہ ہمارے یہاں ایک گروہ عقیدہ توحید میں اس طرح کی خرافات شامل کرنے لگا ہے کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے دکھائی دینے لگے ہیں، اور ہمارے یہاں دوسرا گروہ عقیدہ توحید کو اتنا اس نے ایسا بنا دیا کہ وہ کسی بھی طور پر بعد میں آنے والی ہر چیز کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہرا کر لوگوں پہ کفر و شرک کے فتوے لگانے لگا۔ یاد رکھیں کہ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، نہ عقیدہ توحید اور رسالت برابر ہو سکتے ہیں۔ توحید بالکل الگ عقیدہ ہے، رسالت بالکل الگ عقیدہ ہے، اور اسی طرح توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم الشان ہے اور وہ عقیدہ ہے کہ بعد میں کسی بھی معمولی سی چیز کو، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو شرکیہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس امت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس امت کو یہ شرف اور یہ سند عطا فرما دی ہے کہ مجھے اپنی امت کے مشرک ہو جانے کا، اپنی امت کے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں۔ ہاں، مال کی محبت میں مبتلا ضرور ہوں گے، دنیا سے ضرور آزمائے جائیں گے، تو اس لیے ہمیں اپنے عقیدوں کو واضح کرنے، اپنے عقیدوں کو صحیح کرنے اور صحیح رکھنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خالق کائنات کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ رب کی ذات بھی یکتا ہے، رب کی صفات بھی یکتا ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ رب کائنات کو کسی نے جہانوں کو پیدا کیا ہے، رب کائنات اپنی صفات میں یکتا ہے۔ لوگ سنتے ضرور ہیں لیکن اس جیسا کوئی سن نہیں سکتا، لوگ دیکھتے ضرور ہیں لیکن اس جیسا کوئی دیکھ نہیں سکتا، لوگ دیتے ضرور ہیں لیکن اس جیسا کوئی دے نہیں سکتا، لوگ شفا ضرور دیتے ہیں لیکن اس جیسی شفا کوئی دے نہیں سکتا، لوگ جانتے ضرور ہیں لیکن اس جیسا جان کوئی نہیں سکتا، لوگ مارتے ضرور ہیں لیکن اس جیسی موت کوئی نہیں دے سکتا، لوگ علاج ضرور کرتے ہیں لیکن اس جیسا معالج کوئی نہیں ہے، لوگ خیر ضرور پہنچاتے ہیں، نفع ضرور دیتے ہیں لیکن اس جیسا نفع اور خیر کوئی نہیں دے سکتا، لوگ نقصان ضرور دیتے ہیں لیکن اس جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا، لوگ تکلیفیں ضرور پہنچاتے ہیں لیکن اس جیسی حفاظت کوئی نہیں کر سکتا۔ انسان دوسرے انسان کو بچا ضرور سکتا ہے، انسان دوسرے انسان کو رزق ضرور دے سکتا ہے لیکن اس جیسی حفاظت نہ اور کوئی کر سکتا ہے، اس جیسا رزق نہ اور کوئی دے سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے عقیدوں کو بالکل کلیئر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر نبی کے لیے، رسول کے لیے علم مانا جاتا ہے تو کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ حضور کا علم خدا کے علم کے برابر ہے، معاذ اللہ۔ کبھی اگر یہ کہا جائے کہ حضور حیات ہیں تو کبھی یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ حضور کی حیات رب کی حیات کے برابر ہے۔ اگر کبھی کہا جائے کہ کوئی بندہ شفا دیتا ہے تو یہ نہ سمجھا کریں کہ اس بندے کی شفا رب کی شفا کے برابر ہے۔ اگر کہا جائے کہ کسی کی دعا سے اولاد ملتی ہے، کسی کے در پر جائیں تو اولاد نصیب ہو جاتی ہے، یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کے ہاں اولاد ملنا اور رب کی بارگاہ سے اولاد ملنا برابر ہو سکتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ کسی کے دربار میں چلے جائیں تو بھوکوں کو کھانا مل جاتا ہے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کے ہاں سے پیٹ کا بھرنا اور خالق کے ہاں سے پیٹ کا بھرنا یہ برابر ہو سکتا ہے۔ اگر کبھی کہا جائے کہ کسی کے ہاں چلے جاؤ مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی فریاد سنتا ہے، تو یہ نہ سمجھا جائے کہ عام بندے کا فریاد سننا، ایک اللہ کے ولی کا فریاد سننا خالق کے فریاد سننے کے برابر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تمام تر چیزیں اللہ رب کائنات نے عطا کی ہیں۔ یہ سب سے بڑا فرق ہے۔ آج اگر میری زبان سے کوئی لفظ نکل رہا ہے، کلام کرنے والا میں بھی ہوں،
بات کرنے والا میں بھی ہوں اور بات کرنے والا خالق بھی ہے، لیکن کبھی بھی کسی بھی طور پر ایک انسان کا کلام کرنا رب کے کلام کے برابر نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ایک انسان کا چلنا رب کی قوت کے برابر نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ایک انسان کا جاننا اور دیکھنا رب کی طاقت اور رب کی بصیرت اور رب کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کفر و شرک کے فتووں سے بچیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی ذات پر ایمان رکھیں، اپنے رب کی ذات کو سمجھیں، اپنے رب کی ذات کو، اپنے رب کی صفات کو، اپنے رب کی تعلیمات کو سمجھیں اور رب کائنات کی ذات پر ایک ایسے ہو جائیں کہ کائنات میں کہیں کوئی فرقہ نہ بچے، کائنات میں کہیں کسی بھی طور پر آپس میں دشمنیاں تعصبات نہ بچیں، کہ یہ وہ تعصبات ہیں، یہ وہ عصبیات ہیں کہ جو انسان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، شہروں کے شہر ویران کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر خدا کی ذات کو ایک اس طرح مانا جائے کہ جس طرح کے ماننے کا حق ہے کہ تمام کے تمام امت مسلمہ پھر سے یکتا اور ایک ہو سکتی ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنے عقائد، اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق مرحمت فرمائے۔